نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی اس دعوت کو قبول کرو جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب تمہیں دعوت ملے، پکارا جائے، بلایا جائے تو اس دعوت کو قبول کرو، اس پکار پر لبیک کہو جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، باعزت زندگی، باوقار زندگی اور خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی۔ اس زندگی کا متلاشی آج ہر انسان ہے۔ ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، فتنہ اور فساد ہے، اختلاف اور انتشار ہیں، بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے اور پھر قدرتی آفات۔ ایسے حالات میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں اسی نجات کے راستے کی طرف بلاتی ہے، اور وہ نجات کا راستہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے ہم انسانوں کو فلاح اور نجات کا راستہ بتا دیا۔ اگر ہم اس فلاح اور نجات کے راستے کی طرف رجوع نہ کریں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہیں، گمراہ انسانوں کے پیچھے دوڑتے رہیں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو پس پشت ڈال دیں، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا جس کے مناظر آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات سے نجات کا راستہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو پستی اور گراوٹ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان وجوہات کو صرف ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ جملہ ہے مسلمانوں کا قرآن سے اعراض۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کی نشاندہی یوں فرمائی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ 100% حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن عظیم الشان کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میری کتاب ہدایت سے، اس کو میں دنیا کے اندر تنگی کی زندگی کے اندر ڈال دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، وہ مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے قبل ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم میری کتاب ہدایت اور میرے درس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے تو دنیا میں تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہماری قوم بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہے۔ قرآن کھول کر اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی ہدایت سے انحراف کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد قرآن اس حقیقت کو بھی ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ رب کریم کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرنے والوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
قال رب لم حشرتنی اعمی، اس وقت وہ انسان کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا ہاں ایسا ہی تھا، میں نے تجھے بینائی دی تھی، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، لیکن دنیا میں تو میری آیات کو بلا چکا تھا، تو ان سے روگردانی کر کے خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج تجھے اسی طرح بلا دیا گیا ہے جس طرح تو نے دنیا میں میری آیات اور میری نشانیوں اور میرے درس نصیحت کو بلا دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب ان آیات کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، اس کتاب کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں تاکہ ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ قرآن پر ایمان لانے والوں کو قرآن مجید اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ ان کی پہلی پہچان کیا ہے؟ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ ہم اللہ کی اس کتاب کو الماریوں اور غلافوں کے اندر لپیٹ کر نہ رکھیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا اللہ کی کتاب ہم سے یہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو سیکھیں۔ اس کا مطالبہ ہم سے یہ بھی ہے کہ ہم اس کی آیات میں غور و تدبر کریں، ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب سے ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم اس کتاب کو سمجھیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ اس قرآن کی آیات میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ جب تک ہم قرآنی آیات کے اندر غور نہیں کریں گے ہمارے دلوں کے قفل نہیں کھلیں گے۔ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں اور رب کی مرضی کو اس قرآن کے ذریعے سے معلوم کر کے اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا راستہ تلاش کریں۔ قرآن مجید کا اس کے بعد ہم سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس لیے کہ قرآن تو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان نیک عمل کرنے والوں ہی کے لیے قرآن کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا۔ القرآن حجت لک او علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت اور سفارش کرے گا، ورنہ یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو، یعنی جس نے پڑھا اور پھر جو کچھ پڑھا، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کے اوپر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے اعزازات ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، جو زنا اور شراب کے رسیا تھے، جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ جب انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا تو وہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دنیا کی عزت بھی اللہ نے ان کو دی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان سے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج بھی اللہ کی کتاب وہی ہے،
اللہ کے وعدے ویسے ہی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کتاب کا ایک کام پر یہ بھی ہے کہ ہم اس کتاب کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہی ہو تو وہ دوسروں کو دعوت دے اور تبلیغ کرے، بلکہ فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگر تمہارے پاس ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ایک حکم ہی ہمارے پاس ہے، اسی کو ہم آگے پہنچائیں اور پھیلائیں۔ یہ بھی قرآن پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پھر یہ قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اس قرآن کو ہم دستور زندگی بنانے کے لیے عملی جد و جہد کریں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقصد حیات یہ بتایا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا ہے، هو اجتباکم، اس نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، اللہ کی کتاب کو دستور زندگی بنانے کے لیے، کہ اس قرآن کے اوپر انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عمل ہو۔ آج جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے یہ کیوں ہے؟ اس بات کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بیہقی اور ابن ماجہ کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اور وہ آپس میں کشت و خون کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول نے سب کچھ کھول کر ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تیسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ کیا آج ہمارے ملک میں اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو ہماری حالت ان تین میں سے کوئی ایک ہے، یا ہم کافر ہیں، یا ہم ظالم ہیں، یا ہم فاسق ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں فیصلے کا اختیار ہے، وہ فیصلے کرتے وقت اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہیں، کفر، فسق و فجور اور ظلم و زیادتی۔ تو کیا ہم دنیا کے اندر فلاح و نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ فلاح اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو دستور زندگی بنایا جائے، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اللہ کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اس کتاب کو پڑھنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھنا انفرادی طور پر تمہارا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کے اوپر کہ ایک انسان کا 100 رکعت نماز نفل ادا کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے۔ دیکھیے ہم 100 نوافل ادا کریں یا 1000 نفل ادا کریں، اس کا ثواب نفل ادا کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس کا فائدہ صرف اس کو پہنچتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایک آیت قرآن مجید کی سیکھے گا، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرے گا۔ آج کے اس جدید دور میں جدید میڈیا کے ذریعے سے اگر وہ اس ایک آیت کو پہنچانا چاہے تو لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ ان میں سے ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا 100 نفل ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی ایک آیت کو سیکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ یہی کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلاف اور انتشار ہے، جو بد امنی ہے اور جو سیاسی اور مذہبی انتشار ہے، اس سب مصیبتوں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے اور انتشار سے بچو۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری دور کے اندر جو اختلاف اور انتشار ہوگا
اور جو بگاڑ اور فساد ہوگا اس کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے سے ہوگی جس چیز کے ذریعے سے اس امت کے ابتدائی بگاڑ اور فساد کے اندر اصلاح ہوئی تھی۔ ابتدائی دور میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو وہ معاشرہ کس قدر اختلاف اور انتشار کا شکار تھا، قتل و غارت گری تھی، باہمی جنگ و جدال تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شرابیں پی جاتی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا، بیت اللہ کے اندر شرک ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو ان کے تمام مسائل حل ہو گئے اور امن و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے ذریعے سے اس دور کے اس بگاڑ کی اصلاح ہوئی تھی، آج کے اس بگاڑ کی اصلاح کا راستہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔